رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جانشین سیدی سرکار دادا باپو قبلہ، جانشین سیدی سرکار دادا باپو قبلہ، خیر الاسقیاء استاد الاساتذہ، خیر الاسقیاء استاد الاساتذہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واجب الاحترام سادات اعظام علماء کرام، بالخصوص ہماری اس بزم کی رونق مہمان خصوصی خیر الاسقیاء استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور حضور پیر طریقت قدر سادات تاج المشائخ الحاج سرکار سید محمد عداؤ قادری فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین پیر طریقت الحاج سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مدثر له العلی والنورانی، دیگر سادات اعظام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ بلا کسی تاخیر کے اس نورانی محفل کا آغاز ہمارے کرم فرما سرکار سید محمد نورانی بابا قرآن شریف کی تلاوت سے فرمائے، اور پھر انشاءاللہ حضرت کی مبارک زبانی ختم بخاری شریف کا درس جو ہے ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سید محمد نورانی بابا۔ ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ایسی عظیم شخصیت کی زبانی ہمیں ختم بخاری سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت کی مصروفیتیں، خدمات یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ہر عام و خاص جانتے ہیں، لیکن حضرت کی بڑی جو ہے کرم، حضرت کا بڑا کرم اور احسان کہ اس ادارے
ادارے میں حضرت دوسری مرتبہ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے تدریس کی، تصنیف کی اور بھی بہت سارے، لیکن الحمدللہ ان کثیر مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے لیے جو بھی ہم اس بدلے میں کریں وہ کم ہے۔ آئیے حضرت ہمارے لیے یہاں پر تشریف لائیں اور دعائیں فرمائیں، اور حضرت نے یہاں پر 3 دن کا جو ہے ایک بڑا وقت دے کر یہاں کے طلباء و طالبات کا الحمدللہ امتحان بھی لیا، کافی کچھ باتیں بھی ہوئی، اساتذہ نے بھی کافی کچھ حاصل کیا۔ تو اپنے ہی دارالعلوم فیض مصطفیٰ کے صدر المدرسین حضرت مولانا صدام صاحب مصباحی ازہری جو پچھلی بار بھی الحمدللہ حضرت کے ساتھ رہے تھے اور کافی خدمتوں کا موقع نصیب ہوا تھا، اور اس بار بھی حضرت کے احمد آباد سے یہاں ساورکنڈ آنے تک اور یہاں رہنے کے جتنے بھی ایام ہیں وہ قریب رہ کر زیادہ سے زیادہ حضرت کی خدمت ہو سکے، ایسی کوشش فرمائی۔ تو میں مولانا صدام صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چادر اور پوشی کے ذریعے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، خیر الازکیاء، حضرت کے ساتھ جو ایک خادم کی حیثیت سے برسوں سے خدمت میں انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا مقبول صاحب مصباحی۔ تو میں اپنے ہی دارالعلوم فیض مصطفیٰ کے مائع ناز استاد مفتی شمشیر علی صاحب مصباحی سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور چادر اور گلپوشی کے ذریعے جو ہے مولانا مقبول صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنے ہی ایس ایم جی کے ایجوکیشنل کمپلیکس کے اکیڈمک ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جناب حنیف صاحب بدر سے میں کہوں گا کہ ہمارے صاحب تشریف لائیں اور پیر طریقت الحاج سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مدد اللہ العالی و نورانی کا چادر اور گلپوشی کے ذریعے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت۔ اپنے ہی ایس ایم جی کے ایجوکیشنل کمپلیکس کے کیمپس ڈائریکٹر حاجی جناب ابراہیم صاحب قریشی سے کہوں گا کہ صاحب تشریف لائے اور ہمارے ننھے پیارے لاڈلے پیر سرکار سید محمد نورانی بابا کا گلپوشی اور چادر کے ذریعے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان باغ رحمت۔ آئیے اب بلا تاخیر میں مفتی شمشیر علی صاحب مصباحی سے گزارش کروں گا کہ حضرت جو ہے مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا ایک مختصر تعارف پیش فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اس محفل میں شریک ہوئے جو محفل ختم بخاری شریف کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ بخاری شریف جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کتاب کی آخری حدیث جو ہمارے درمیان ہمارے مشفق و محترم استاد محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ آخری حدیث کا درس دیں گے۔ میں اس مناسبت سے حضرت کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ تو یہ
ہمارے حضرت علامہ مولانا مصباحی صاحب انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور سے دستار فضیلت حاصل کی اور آپ مصباحی کے لقب سے مشہور. یوں تو جتنے بھی اس ادارے سے فارغ ہوتے ہیں سبھی اپنے نام کے آگے مصباحی لگاتے ہیں، لیکن شہرت صرف حضرت کو ہی ہوئی ہے. حضرت اگر مطلقاً کوئی مصباحی صاحب کہے تو اس سے ذہن حضرت کی طرف ہی جاتا ہے، انہی کی طرف متبادر ہوتا ہے. تو یہ حضرت کی پہچان بلکہ مصباحیت کی پہچان حضرت سے ہوئی ہے، یوں کہیں تو بیجا نہیں. تو یہ حضرت کی ذات ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے میں گزاری اور گزار رہے ہیں. درس و تدریس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع کیا جو اب تک جاری ہے. آپ نے اس ادارے سے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے. پھر آخر میں آپ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لائے اور وہاں بھی تدریسی خدمات انجام دی. آپ کے ذمہ صدارت ہوئی تو آپ نے ایک بڑا دور جس کو عہد زرنی بھی کہیں تو عہد زرنی کہیں تو بجا ہوگا. یہ آپ کا صدارت کا دور جو تھا بہت عمدہ تھا اور اس دور میں ہم بھی شامل ہوئے تھے. حضرت کا دور 2001 سے لے کر 2014 تک کا تھا جس میں آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ کی صدارت سنبھالی تھی. اس کے بعد سے آپ ریٹائرڈ ہو گئے اور ناظم تعلیمات کا عہدہ آپ کے سپرد ہوا. یعنی آپ تعلیمی امور کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں وہ انجام دیتے تھے اور ابھی تک آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہے. آپ نے فراغت کے بعد کچھ مہینوں تک حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے پاس رہ کر کچھ مہینے گزارے اور اس میں آپ نے روحانی اور علمی فیض حاصل کیا. آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کے دست حق پر بیعت کی اور حضور حافظ ملت نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازے. تو حضرت بے شک نمونہ اسلاف ہیں اور آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے. حضرت نے یوں تو بہت خدمات انجام دی ہیں، تدریسی خدمات ہوں یا تصنیفی خدمات ہوں، ہر میدان میں اپنے سکے جمائے ہیں. آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں جو درس نظامی کی زینت یعنی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. تو جو اعلیٰ معیاری کتابیں ہوتی ہیں سب سے جن کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے ان کو درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں. تو ایسی حضرت کی کئی کتابیں ہیں جو درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں سے سر فہرست یہ مدارک التنزیل کا حاشیہ ہے. مدارک التنزیل ایک تفسیر کی کتاب ہے. اس پر حضرت نے بہت عمدہ حاشیہ لکھا ہے. یہ مدارک شریف بھی پڑھائی جاتی ہے جس کے پڑھانے میں حضرت کے حاشیے سے کافی مدد ملتی ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے معین العروض جو شعر و شاعری کے فن پر ہے. یہ بھی حضرت کی کتاب ہے جو درس نظامیہ میں داخل ہے. اس طرح سے ایک حدوث الفتن و جہاد و اعیان سنن ہے. یہ ایک کتاب ہے عربی میں حضرت نے تصنیف فرمائی جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا اور یہ بھی مقبول و متداول ہوا. اسی طرح اور بھی کئی ایک کتابیں ہیں جس میں تدوین قرآن بھی ہے جو درسگاہ میں داخل ہے، درس نظامی میں داخل ہے. تو اس طرح سے حضرت کی بہت سی خدمات ہیں. حضرت اپنے آپ کو علم و تعلم کے لیے حضرت نے الگ کر لیا اور المجمع الاسلامی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تصنیفی کاموں کو عروج دینا تھا. حضرت نے المجمع الاسلامی کی صدارت ہماری اور ان کے ماتحتی میں بہت سی کتابیں شائع ہوئیں. یوں ہی مجلس برکات جہاں سے درسی اور غیر درسی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں. تو ان کتابوں
کتابوں کے شائع ہونے میں اور ان کی کتابوں پر نظر ثانی کرنے میں یہ حضرت ہوتے ہیں، یعنی وہ کتابیں تب تک شائع نہیں ہوتی ہیں جب تک حضرت کی نظر سے نہ گزر جائیں۔ تو اس طرح سے حضرت کی تصنیفی میدان میں بہت سی خدمات ہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک مختصر تعارف ہے، لیکن حضرت کی زندگی ایک پوری ایک بہت ذخیم کتاب ہے۔ اس گوشے میں بھی آپ دیکھیں آپ کو علم و تعلیم اور یہی سب چیزیں ملیں گی۔ تو ہم نے حضرت کو دعوت دی اور حضرت نے بہت بندہ پیشانی کے ساتھ ہماری دعوت قبول فرمائی، حالانکہ سفر بہت لمبا تھا، بہت تھکا دینے والا تھا۔ اس کے لیے حضرت سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ حضرت نے اپنے ذوق و نقاہت کے باوجود ہماری دعوت قبول فرما کر کے آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اور اتنی پریشانیاں جھیلیں، اس کے لیے ہم حضرت سے معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال ہم کو یہ ایک اچھا اور بہترین موقع ملا جس میں حضرت نے بچوں اور بچیوں کے امتحانات بھی لیے اور آج ختم بخاری شریف بھی کرائیں گے، اور حضرت نے جو امتحانات لیا تعلیمی جائزہ لیا اس کے تعلق سے حضرت ہمارے سامنے کچھ تاثرات پیش کریں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ ختم بخاری شریف کا آغاز فرمائیں اور ہمارے حق میں دعائیں فرمائیں اور حضرت کا استقبال ایک مرتبہ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمدۃ المحققین، استاد الاساتذہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول کریم۔ یہاں دوسری بار میری حاضری ہے اور ایک بہت بڑا باغ اور بہت بڑا چمن یہاں لگا ہوا ہے، اور یہ حضرت دادا بابو سید محمد صاحب کی عظیم کارنامہ ہے، اور یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے علاوہ 300 ساڑھے 300 مکاتب اور مساجد سب اس سے وابستہ ہیں۔ ایک ذات سے بڑی خدمات، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ ان کی وجہ سے یہاں علماء، طلباء، طالبات کی بھیڑ بھی جمع ہے، اور الحمدللہ اس ادارے میں باصلاحیت علماء دینی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہاں سے باصلاحیت طلباء اور طالبات فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور فروغ، ترقی، استحکام عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس ادارے سے وابستہ ہیں، معلمین، معلمات، سب کو ظالم کی ساتھ مرحمت فرمائے۔ داتا بابو کے صاحبزادے سید احمد منیر بابو یہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر ان تمام اداروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان کو باضابطہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت طاقت عطا فرمائے۔ اب یہ ختم بخاری شریف کا موقع ہے، اس سے متعلق کچھ عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حدیث کی کتابت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ آج کے عصر صحابہ کرام یادداشت سے کام لیتے تھے اور سینے میں حدیثیں یاد رکھتے تھے اور لکھنے کا سلسلہ کم تھا، مگر موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،
बुखारी शरीफ की हदीस में है कि मुझसे ज़्यादा हदीसें याद रखने वाला कोई नहीं सिवाय अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस के कि वो हदीसें लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। तो इससे मालूम हुआ कि लिखने का काम सरकार के ज़माने ही में होता था। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र क्या बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं सरकार की मजलिस में हाजिर होता और सरकार की तो कुछ लोगों ने मुझको मलामत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गज़ब में होते हैं, कभी रिज़ा में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी नाखुशी में होते हैं और तुम हर हालत की बातें लिखते हो, तो ये मुनासिब नहीं है। उन लोगों ने जब मुझे मलामत की तो मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आपकी हदीसें लिखता था और लोगों ने मुझे मलामत की कि सरकार कभी गज़ब में होते हैं, कभी रिज़ा में होते हैं और तुम हर हाल की बातें लिखते हो, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। तो सरकार ने इरशाद फरमाया फ़इन्नी ला अक़ूलु इल्लल हक़, लिखो इसलिए कि मेरी ज़बान से हक़ के सिवा अदा नहीं होता। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र ने लिखना शुरू कर दिया। तो इससे मालूम हुआ कि सरकार के हुक्म से, सरकार की इजाज़त से, सरकार के ज़माने में ही किताबत होती थी, अगर से आम तौर से सहाबा किराम याददाश्त काम लेते और हदीसों को ज़बानी याद रखते थे। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं काना रजुलुन मिनल अंसार यजलिसु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वयस्मउ हदीसहु वयुअजिबुहु वला यहफ़ज़ुहु। कि अंसार में से एक शख्स थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते और सरकार की हदीसें सुनते, हदीसें उनको पसंद आती मगर याद नहीं रख पाते। फशका ज़ालिका इलैहि, सरकार से शिकायत की तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इस्तईन बियमीनिक, अपने हाथ से मदद लो और मैं बियदील खत, और लिखने की तरफ हाथ से इशारा किया। तो इससे मालूम है कि सिर्फ खुद सरकार ने हिफ्ज़ के लिए, याददाश्त के लिए ये हुक्म फरमाया कि हाथ से मदद जाए और लिखने से काम मिलेगा। तो सरकार के ज़माने ही में लिखने का काम शुरू था, अगरचे इब्तिदा में इससे रोका गया कि कहीं कुरान और हदीस में इख्तिलाफ न हो, लेकिन बाद में इसकी इजाज़त हो गई ये फितने का अंदेशा न रहा। तो सहाबा और ताबईन का दौर तो याददाश्त सही चलता था, लेकिन बाद में लिखने का काम भी होने लगा, यानी बाज़ाब्ता तौर से होने लगा। और इस सिलसिले में खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पेश कदमी की। उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में हुक्म दिया, जैसा कि इमाम मालिक की मुवत्ता बरिवायत मोहम्मद इब्न हसन में यहया इब्न सईद से रिवायत है। इमाम मालिक की रिवायत यहया इब्न सईद से वो कहते हैं कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अबू बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म को लिखा तो उन्जुर मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्नती और हदीस उमर और नहवा फक्तुबु ली फ़इन्नी खिफ़्तु हिफ्ज़ल इल्म व ज़हाबल वरा। उन्होंने अबू बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म को लिखा कि देखो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, उसका तरीक़ा हो, या है उमर की हदीस हो या इसके मिस्र हो, तो उसको लिखो, मेरे लिए उसको लिख लो, इसलिए कि मुझे अंदेशा है कि उलमा उठ जाएं और इल्म मिट जाए। अबू नुआयम असफ़हानी ने तारीख़ में बयान किया है, तारीख़ असफ़हान में, कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने आफ़ाक़ के मुहद्दिसीन को लिखा, यानी सिर्फ अबू बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म को नहीं बल्कि हर तरफ के मुहद्दिसीन को ये लिखा कि आप लोग हदीसों को जमा करें, इसलिए कि मुझे अंदेशा है कि उलमा चले जाएं और इल्म मिट जाए। तो इस तरीके से सरकारी पैमाने पर हदीसों के लिखने का काम हुआ। उन्होंने बयान किया कि अबू बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म ने हदीस के बहुत से मजमूए तैयार किए और अभी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पास भेजा नहीं था कि हज़रत उमर का वसाल हो गया। तो ये बाज़ाब्ता उनके ज़माने में सरकारी तौर पर काम शुरू हुआ। तो उस ज़माने में मुहद्दिसीन
किताबें लिखते थे, मजमे लिखते थे और ज़्यादातर मसानीद लिखी। मुसनद वो होती है जिसमें एक सहाबी की सब रिवायतें जमा कर दी जाती, जैसे हमारे सामने मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल है, उसमें पहले अशरा के हदीस है, जो सिद्दीक़ से जो हदीसें मरवी हैं वो यकजा है, फिर फारूक आज़म से, उस्मान गनी से, से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो मसानीद का तरीक़ा ये होता है कि सहाबा से एक सहाबी से हदीसें मरवी होती हैं, उनको जमा कर देते। तो ये सिलसिला मुहद्दिसीन में जारी रहा और मसानीद लिखी। इन मसानीद में एक सहाबी से जो भी हदीसें मरवी हैं वो लिख दी जाती है, चाहे वो हदीस तारत के बाब की हो, सलात के बाब की हो, सौम के बाब की हो, हज के बाब की हो या किसी बाब की हो, उसमें अबवाब की तरतीब का लिहाज नहीं था, बल्कि मुतलक़न जो भी उनसे हदीसें मरवी होती वो जमा कर दी जाती। फिर बाद में इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी जिसमें अबवाब की तरतीब पर हदीसों को जमा किया, और फिर इमाम मालिक के बाद और हज़रात ने भी अबवाब की तरतीब पर किताबें लिखी। तो ये सिलसिला ये बाद में जारी है। अब इन अहादीस में सिर्फ इसका इल्तिज़ाम नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफ़ू हदीस ही लिखी जाए, बल्कि इनके साथ मौक़ूफ़ात यानी जो सहाबा तक पहुँचती हैं रिवायतें उनको भी लिखते, मक़तूआत यानी ताबीन तक जो रिवायतें पहुँचती हैं उनको भी लिखते। तो मरफ़ूआत के साथ मौक़ूफ़ात और मक़तूआत भी थी। अलावा इसके ये इल्तिज़ाम नहीं था कि सिर्फ सही हदीस लिखी जाए। सही का मतलब वो जो आदिल मुज़हब से रिवायत की जाए और शुज़ूज़ और इल्लत से पाक, उसको सही कहते हैं। हमारी ज़बान में सही का मुक़ाबिल गलत होता है, तो वो नहीं। जो आदिल का मुज़हब से मरवी हो और शुज़ूज़ और इल्लत से पाक हो, वो हदीस सही होती है। उससे कुछ कम दर्जे की होती है कि रावी का ज़ब्त तो इतना पुख्ता नहीं है, तो हसन होती है, और उससे कम दर्जे की होती है तो ज़ईफ़ होती है। हदीस सही और हदीस हसन ये दोनों अहकाम में मक़बूल है और ज़ईफ़ भी फ़ज़ाइल में मक़बूल है। तो इस तरीक़े से जो किताबें लिखी गई वो सही, हसन, ज़ईफ़ सब पर मुश्तमिल होती थी। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम इसहाक़ इब्न राहवैह, उन्होंने एक मरतबा मजलिस दर्स में फरमाया कि काश कोई ऐसा मजमूआ लिखा जाता जो सिर्फ हदीस सही हदीस पर मुश्तमिल होता। ये बात इमाम बुखारी के दिल में पैदा हो गई, तो उन्होंने आज़्म कर लिया कि मैं सिर्फ अहादीस सहीहा पर मुश्तमिल मजमूआ तैयार करूँगा, और इस आज़्म के बाद उन्होंने बुखारी लिखना शुरू किया। तो 16 साल की मुद्दत में उन्होंने ये जामे मुरत्तब किए और फरमाते हैं कि माँ वज़अतु इस सही हदीसन इल्ला इग़्तसलतु क़ब्ला व सल्लैतु रकअतैन। सही में मैंने जो भी हदीस लिखी है तो उस हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया है और 2 रकअत नमाज़ पढ़ी। 10-20 हदीस लिखना हो तो बहुत मुश्किल है कि हर हदीस के लिखने से पहले गुस्ल किया जाए और 2 रकअत नमाज़ पढ़ी जाए। उन्होंने पूरी सही को इसी तरीक़े से लिखा है कि हर हदीस के लिखने से पहले गुस्ल किया और 2 रकअत नमाज़ पढ़ी। ये उनका रूहानी इल्तिज़ाम था, और उसका फैज़ और उसका सदक़ा ये है कि उनके ज़माने से लेकर आज तक ये किताब मक़बूल व मुतदावल है और तमाम इस्लामी दुनिया में पढ़ी पाई जाती है। इमाम बुखारी की विलादत 194 हिजरी में हुई, 13 शव्वाल को रोज़े जुमा बाद जुमा, जैसा कि मुस्तनीद इब्न अतीक ने बयान किया कि मुझे इमाम बुखारी ने अपने वालिद की लिखी हुई तारीख़ से ये दिखलाया कि उनकी तारीख़ विलायत 13 शव्वाल 194 हिजरी रोज़े जुमा बाद जुमा, और विसाल उनका इसी ईद उल फितर की रात में सन 256 हिजरी में हुआ। मीलादुहु सिद्क़ुन व मुद्दतु उम्रिही फ़ीहा हमीलुन मुनक़ज़ा फ़ी नूरी, इसमें उनकी विलायत, वफ़ात और मुद्दत हयात तीनों को बयान किया गया है। लफ्ज़ सिद्क़ से 194 हिजरी उनकी विलायत का साल निकलता है, लफ्ज़ नूर से 256 हिजरी उनकी वफ़ात का साल निकलता है, और उम्र उनकी हमीद से 62 साल की बरामद होती है।
اس طریقے سے امام بخاری کا زمانہ 194 ہجری تک تھا، 256 ہجری تک تھا، تو تیسری صدی ہجری سے لے کر کے اب تک بخاری ہر زمانے میں مقبول و مطلوب رہی ہے، اور یہ ان کے روحانی التزام کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت پڑھی۔ اس کی تراجم ابواب یعنی ابواب کی سرخیاں ان کو مدینہ منورہ میں لکھا، اور اس میں بھی ہر ترجمۃ الباب کے یعنی تراجم کا مویزہ وہی مدینہ منورہ میں کیا، اور ہر ترجمۃ الباب کے لکھنے سے پہلے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی۔ تو یہ تراجم کے نقل کرنے میں انہوں نے انتظام کیا۔ ابتدا میں ان کی بینائی جاتی ہے، ان کے والد کا کمزوری میں انتقال ہو گیا، والدہ نے ان کی پرورش کی تو بینائی کی جاتی رہی۔ والدہ ماجدہ بڑی بیوزاری کے ساتھ دعا کرتی رہی کہ بینائی واپس آ جائے۔ ایک بار انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا یا حاجی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ لکثرت دعائی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی اس وجہ سے کہ تم نے کثرت سے اس کے لیے دعا کی۔ صبح کو اٹھی نے دیکھا کہ محمد ابن اسماعیل یہ بینا ہے، اور بینائی بھی ایسی ہوئی کہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں چاندنی راتوں میں بغیر چراغ کے تاریخ کبیر لکھی، اور یہ 16 سال کی عمر میں خراسان سے نکلے اور حجاز کا سفر کیا اپنے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ۔ تو بڑے بھائی اپنی حج کرنے کے بعد اپنی والدہ کو لے کر کے خراسان واپس آ گئے۔ امام بخاری حجاز ہی میں رہے اور 6 سال انہوں نے حدیثیں سیکھی، کتابیں لکھی، ان میں کتاب قضائے صحابہ والتابعین اور تاریخ کبیر ہے، اور دیگر بلاد میں بھی جاتے رہے، جیسا کہ ان کا بیان ہے کہ میں مصر، شام اور جزیرہ ایک بار گیا اور بصرہ 4 بار گیا، ولا احصی کم دخلت الی الکوفہ و بغداد مع المحدثین، اور میں شمار نہیں کر سکتا ہوں کہ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ کتنی بار گیا۔ تو کوفہ اور بغداد وہ مخزن علم تھا کہ وہاں خود امام بخاری بے شمار مقبول ہے۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عراق فتنوں کی سرزمین ہے، اگر عراق فتنوں کی سرزمین ہے تو امام بخاری کو کیا وہاں فتنے سیکھنے کے لیے جانا تھی؟ یہ کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولد اور مسکن ہے کہ وہی ان کی ولادت تھی اور وہی سکونت اختیار تھی۔ آخر میں بغداد گئے تو بغداد میں وفات پائی، بغداد مقبر ہے۔ امام اعظم کا مولد، مسکن، مدفن سبھی اتنے علم کا مخزن ہے کہ امام بخاری وہاں بے شمار بار گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا اور وہاں کا حال دیکھا تو کوفہ وہ شہر تھا جہاں کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تھا معلم بنا کر، حضرت عمار ابن یاسر کو عامل بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو حال کوفہ کا علمی حال دیکھ کر کے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ تو وہاں قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور علوم سے معمول تھا پورا شہر۔ اس وجہ سے امام بخاری کو بار بار اور بے شمار بار کوفہ جانا پڑا۔ ان کی تحقیر علم کا حال یہ تھا کہ ان کے ہمسبق ہیں عاصم بن اسماعیل، وہ بیان کرتے ہیں کہ مشائخ بصرہ کے پاس جاتے تھے اور حدیثیں سیکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں حدیث سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محدث نے حدیث بیان کی اور جتنے سامعین طلبہ ہیں سب فوراً لکھتے،
وہ حدیث بیان کرتے اور یہ لکھتے، تو بیان محدث کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کتابت کا سلسلہ جاری تھا تاکہ بعد میں صاحب نہ ہونے پائے، بھولنے نہ پائے۔ تو پھر التزام جتنے سیکھنے والے ہوتے فوراً حدیث کو سننے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی، اور امام بخاری لکھتے نہیں۔ حاشد میں اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے ملامت کی، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، لکھتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے 16 دن گزر گئے، 16 دن کے بعد انہوں نے فرمایا اکثر تمہارے لیے بہت ملامت کی، لکھاؤ مجھے، دکھاؤ تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نکالا تو 15,000 سے زیادہ حدیثیں ہم لوگ لکھ چکے تھے۔ تو محمد بن اسماعیل نے کہا کہ مجھ سے سنو، اور انہوں نے سب حدیثیں زبانی سنانی شروع کی، یہاں تک کہ ان کی یادداشت اتنی مشکل تھی کہ ہم نے جو لکھا تھا اس میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی یادداشت کو درست کرتی۔ تو یہ 15,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے سب کی سب بغیر لکھے ہوئے سن کر کے یاد کر لی اور ان کو سنا دیا۔ یہ ان کے حفظ حدیث کا حال ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کب سے حدیث کو سیکھنا شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا حدیث و انا فی الکتاب، جب میں مکتب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں حفظ حدیث میں کا خیال میرے دل میں ڈالا گیا، تو میں خراسان میں جو محدثین تھے داخلی وغیرہ ان کے آنے جانے اور ان سے حدیثیں سیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ شیخ نے بیان کیا حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یعنی سفیان ثوری نے ابو زبیر سے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی۔ تو میں نے کہا کہ ابو زبیر ابراہیم کا راوی نہیں، تو استاد نے ڈانٹا کیونکہ 10 سال کی عمر تھی، 10 سال کی عمر میں اعزاز کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ارجع الی الاصل ان کان اصل دیکھیے، اگر آپ کے پاس اصل وہی مجموعہ ہوتا تھا جو محدث کے بیان کرنے کے وقت نے لکھ لیا، وہی اصل کہ بیان محدث کے وقت جو رجسٹر آپ نے تیار کیا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے دیکھیے۔ تو وہ گھر میں گئے اور دیکھ کر کے آئے، تو فرمایا کیفا ہوا صاحبزادے کس طرح سے؟ تو میں نے کہا حدثنا سفیان عن زبیر و ابن عدی عن ابراہیم، سفیان نے زبیر ابن عدی ہیں ان سے روایت کی اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ تو استاد نے کہا صدقت، تم نے سچ کہا، اور پھر اس کے مطابق اپنی نقل کو درست کر دیا۔ تو یہ معرفت ان کو کم تھی۔ پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو کہا 11 سال، یعنی 10 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا اور 11 سال کی عمر میں کل 2 سال کے عرصے میں ان کی معرفت اتنی ہو چکی تھی کہ کسی شیخ کے روایت کو، کسی راوی کے شیوخ کو اس کو پہچانتے تھے۔ عام طور سے لوگ حدیثیں سندوں کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی معرفت کس راوی کے شیوخ کو، کس شیخ کی روایت کتنے ہیں، اس کی معرفت سب کو نہیں ہوتی۔ امام بخاری کو صرف 2 سال کی تحصیل حدیث میں یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہچانتے تھے کہ روایت کون ہے، شیوخ کون ہے۔ ان کے شیخ ہیں محمد بن سلام بیکندی، یہ خراسانی کے تھے، وہیں کا ایک شہر ہے بیکندی، وہاں وہ حدیثیں سیکھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ محدث سلیم بن مجاہد محمد بن سلام بیکندی کی مجلس میں آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ لو جیت من قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر کچھ پہلے آتے تو ایک ایسے بچے کو پاتے جس کو 70,000 حدیثیں آتی۔ تو سلیم بن مجاہد نے معلوم کیا کہ وہ کون ہے، معلوم ہے کہ محمد بن اسماعیل۔ پھر معلوم کر کے ملاقات کے لیے نکلے، ان سے ملاقات ہو گئی تو فرمایا تحفظ 70,000 حدیث، کیا تم کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم اکثر، ہاں اس سے زیادہ یاد ہے۔ اور جتنی حدیثیں میں روایت کرتا ہوں، جن کی حدیثیں مجھے یاد ہیں، تو ان میں سے صحابہ اور تابعین کے ان سے اکثر کی ولادت، وفات اور احوال مجھ کو معلوم ہے۔
یہ ہوتا ہے کہ سند بیان کر دیتے ہیں، لیکن سند کے اندر جو رجال ہے اور رجال کی ولادت کا ہے، وفات کا ہے، حالات کا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صحابہ اور صحابین میں سے اکثر کی ولادت، وفات، مسند اور احوال کو جانتا ہوں، اور جتنی بھی حدیثیں میں صحابہ سے اور تابعین سے روایت کرتا ہوں، یعنی موقوفات اور مقطوعات، تو ان کی اصل میں قرآن و سنت سے مشورہ سے جانتا ہوں، یعنی کہ ان کی اصل قرآن میں اور سنت کے مشورہ میں موجود ہے، اس کا استخراج کر سکتا ہوں۔ تو یہ ان کے تحصیل علم کا حال ہے کہ محض رجال کا نام ہی انہوں نے نہیں یاد کیا، بلکہ ان کے احوال بھی ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ان کے شیخ ہیں امام اسحاق بن راہویہ، ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک حدیث میں راوی کا نام ہے عقائل قیخارانی، تو امام بخاری موجود تھے، تو پوچھا کہ یہ قیخاران یا عبداللہ، ابو عبداللہ یہ قیخاران کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا قریۃ بالیمن ارسل الیہا معاویۃ اہل الصحابی فسمع منہ عطاء ھذا حدیثین۔ یمن کی ایک بستی ہے جہاں ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان صحابی کو بھیجا تھا، تو یہ عطا تابعی جو راوی ہیں انہوں نے ان سے 2 حدیثیں سنی۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے قیخاران کو بتایا یمن کی ایک بستی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ عطا قیخارانی کی ملاقات صحابی سے کیسے ہوئی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بھیجا، ان سے ملاقات ہوئی، اور 2 حدیثیں انہوں نے سنی۔ امام اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ انکا شہید کل قوم یا عبداللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا اور ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مرید محدث تھے، ان کے یہاں امام بخاری پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری وہاں سے پڑھ کے اٹھے تو انہوں نے دعا کی، یا ابا عبداللہ جعلک اللہ زینا ھذہ الامہ، اے ابو عبداللہ اللہ تعالیٰ تم کو اس امت کی زینت بنائے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مرید کی دعا امام بخاری کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور واقعی امام بخاری اس پوری امت کی لیے زینت ہے، ان کے جیسا حافظ حدیث بعد میں کوئی پیدا نہیں۔ تو یہ ان کے تحصیل علم کا حال تھا، اور یہ کتاب جو انہوں نے مرتب کی، تو اس کا حال یہ ہے کہ التزام کیا ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل اور 2 رکعت نماز کا، اس کی وجہ سے آج تک یہ مقبول التزام ہے۔ جیسے کہ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، انہوں نے امام ابو الحسن علی ابن ابو بکر اس کے مصنف ہیں، ان کی وفات 593 ہجری، انہوں نے پہلے کفایت المنتہی لکھی 80 جلدوں، پھر دیکھا کہ 80 جلدیں کون پڑھے ہوئے، تو مختصر کر کے یہ ہدایہ لکھی 4 جلد، اور لکھنے کے زمانے میں وہ روزہ رکھنے کا انتظام کرتے تھے، اور یہ روزہ رکھنے کا روزہ رکھنا اس طریقے سے ہوتا تھا کہ گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت روزہ رکھتے ہیں۔ خادم کھانا لے کر کے آتا تو فرماتے خلِ ورق، رکھ دو جاؤ، اور پھر حاضرین یا واردین صادرین میں سے کسی کو کھانا کھلا دیتے۔ بعد میں خادم آزاد دیکھتا کہ برتن خالی ہے تو چلا جاتا، سمجھتا کہ حضرت نے کھانا کھا لیا، اور اس طریقے سے مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال نہیں، بلکہ پورے 13 سال روزے میں گزرے، اور ہدایہ 13 سال میں مکمل کی۔ تو یہ الزام ان کا ایسا تھا کہ اس کی برکت آج تک 593 ہجری سے لے کر کے آج تک ہدایہ کا بدل تیار نہیں، 850 سال یہ زیادہ زمانہ گزرا، لیکن ہدایہ کی شرح تو لکھی گئی کہ قدیر کفایہ نہایہ یہ سب ہیں، لیکن اس کا بدل اور اس کے متوازن کوئی کتاب فقہ حنفی میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے بخاری کے ساتھ جو صحیح بخاری کے ساتھ بخاری نے انتظام کیا، اس کا یہ صدقہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں کسی زمانے میں کمی نہیں،
ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ میں رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سو رہا، اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا زید الا متى تدرسو کتب الشافعی ولا تدرسو کتابی، کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ماں کتاب کیا رسول اللہ؟ سرکار آپ کی کتاب کون ہے؟ فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل کی جامع۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو سرکار نے اپنی کتاب فرمایا، اور ظاہر ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی کتاب فرمایا ہو اس کی مقبولیت میں کیا کمی ہو سکتی ہے، اور وہ اس دور سے لے کر کے اب تک مقبول اور متداول ہے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں بڑی پڑھائی جاتی ہے، اور استناد کے لیے اس کو اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی آخری حدیث کا درس ہے، آخری باب انہوں نے رکھا ہے بابو قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آخری کتاب ہے کتاب التوحید، باب الرد علی الجہمیہ، تو کتاب العقائد ہی کو انہوں نے آخری کتاب بنایا، اور اس کتاب میں جو ابواب ہیں ان ابواب میں سے آخری باب یہ ہے وزن اعمال کا، اور اس باب کو اس لیے رکھا کہ معتزلہ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اعمال کوئی جسمانی نہیں ہے، وہ آراز کی قبیل سے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا، یہ سب عرض ہے، اور عرض اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو وزن کیا جا سکے، اس لیے وزن اعمال نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ حدیثیں یا آیتیں ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں کہ وزن کا مطلب ہے عدل ہوگا، انصاف ہوگا، لیکن تمام اہل سنت اس کو مانتے ہیں۔ یہ آیات اور احادیث نصوص جس طریقے سے وارد ہیں ان کے ظاہر کے مطابق صحابہ اور تابعین نے قبول کیا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے قبول کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور قیاس الغائب الشاہد یہ گمراہی کا دروازہ، تو معتزلہ نے وہی کہا کہ ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو تولے نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ کہہ دیا کہ آخرت میں تولے نہیں جا سکتے ہیں، وہاں بھی وزن اعمال نہیں ہوگا، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ اصل میں گمراہی کا دروازہ ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کل متصور نہیں۔ کچھ زمانہ پہلے اگر کوئی کہتا کہ ہم اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے جو امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کھسک گیا۔ لیکن آج کوئی تعجب کی بات نہیں، اور بچہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، سنتا ہے۔ تو یہ خود انسانوں کی کاریگری سے یہ حالت ہو گئی کہ کل جو چیز محال تصور کی جاتی تھی آج ممکن نہیں واقع ہے اور ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو اعمال وزن نہیں ہو سکتے ہیں یا آخرت میں قابل وزن ہوں گے تولے جائیں گے۔ اور جب قرآن فرماتا ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کی ترازو میں قیامت کے دن رکھیں گے، اور بھی آیات ہیں کہ ان سب کو اسی طریقے سے رکھنا، اسی طریقے سے ماننا ضروری ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جو کل ہماری عقل میں نہیں آتی تھی مگر آج ہمارے نظر کے سامنے ہو رہی ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج دنیا میں نہیں ہو رہی ہیں تو آخرت میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قیاس کرنا اور یہ ماننا یہ گمراہی کو دراصل ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث رکھی ہے، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا سہل اور آسان ہے، میزان میں بھاری ہے۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سرکار نے جو فرمایا کہ یہ میزان میں بھاری ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کلمات جو اقوال اور اعمال کے قبیل سے ہیں یہ آخرت میں تولے جائیں گے اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ اس سے یہ وزن اعمال کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو رکھ کر کے اس سے استناد کیا ہے کہ وزن اعمال بڑھا۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یدفع الرجل یوم القیامۃ من الحسنات امثال الجبال فیقول ان ھذا فیقال بالاستغفار ولذکر۔ یہ آدمی کے پیچھے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، تو بندہ کہے گا کہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئی، یعنی میں نے تو ہمارے خیر کیے نہیں، تو اتنی نیکیاں میرے حصے میں کیسے آئی؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس وجہ سے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، یہ صرف کثرت کا بیان نہیں ہے، واقعی نیکیاں محسوس پہ کر میں ہوں، اور محسوس پہ کر میں ہونے کی وجہ سے بندہ کہے گا اللہ اتنی نیکیاں کہاں سے، وہ دیکھے گا محسوس کرے گا، جب ہی یہ کہے گا اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئی، تو جواب دے گا اس وجہ سے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بن جاتے ہیں، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ وہ باقی ہوتا ہے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا تو کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی ایسا صدقہ کیا ہو، مسجد بنا دی ہو، مدرسہ تعمیر کیا ہو، یا کوئی ایسا علم چھوڑا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس کا سلسلہ عمل جاری رہتا ہے اور بعد میں بھی اس کے نام درج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کے بندہ کہے گا اللہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئی، تو بتایا جائے گا کہ اس طریقے سے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہ آخرت میں سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں آنے کی، اور قیامت سے پہلے آخرت سے پہلے عالم برزخ قبر کی دنیا میں بھی ہمارے اعمال جسمانی پیکر میں ہوتے ہیں۔ اس بارے میں دنیا کی روایت ہے، وہ بشار ابن غالب سے کہتے ہیں رہتے رہتا فی المنام وکنتو کثیرت دعائنا، میں نے رابعہ بصریہ کو خواب میں دیکھا اور میں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتا تھا، تو انہوں نے فرمایا یا بشار لا یاکا تاکینا علی باقی من نور محمرتن بمنادیر الحریر، اے بشار تمہارے حجیے ہمارے ہاں نور کے طبق پر ریشم کے رومال سے چھپا کر کے لائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیفا ذاکا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کذالک دعاء المؤمن الاحیاء اذا دعوا للموتى فاستجیب لهم جعل ذلك الدعاء على اطلاق النور ثم خمر بمناديل الحرير ثم يؤتى به الذي دعي له۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی حال ہے جب زندہ مومنین کی دعائیں ہوتی ہیں اور بولوں کے لیے اور دعا مقبول ہوتی ہے تو وہ دعا نور کے طبق پر رکھی جاتی ہے اور ریشم کے رومال سے چھپائی جاتی ہے اور پھر اس کے پاس لائی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی گئی ہے، تو کہا جاتا ہے ہدیۃ فلان الیک، یہ فلان کا تحفہ ہے جو اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو یہ عالم برزخ میں قبروں کی دنیا میں اعمال پیکر محسوس میں ہو جاتے ہیں، جبھی تو نور کے طبق پہ رکھا جاتا ہے، ورنہ آراز کو کسی جسم پر رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جسمانی ہو جاتے ہیں نور کے طبق پر رکھے جاتے ہیں، ریشم کے رومال سے ان کو چھپایا جاتا ہے اور پھر جس کے لیے دعا کی گئی اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہ اس روایت سے یہ کہیں گے خواب کی بات، تو ہر خواب کی حقیقت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہیں
یہ نبوت جاتی رہی، لیکن مبشرات باقی ہے۔ مبشرات کیا؟ رؤیت صالحہ، نیک خواب۔ اور امام مسلم ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وفات نے فرمایا لم تبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او تراها۔ نبوت کے مبشرات سے باقی نہ رہا مگر نیک خواب، جس کو مسلمان خود دیکھے یا اس کے حق میں دیکھا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے خواب بے حقیقت نہیں ہوتے، صالحین کے خواب اپنی حقیقت رکھتے ہیں اور ان کا وجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمیت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوص، مردہ اپنی قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، جیسے ڈوبنے والا چلاتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ۔ تو یہ حال مردہ کا اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ ینتظر دعوۃ تلقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ، وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی دعا اس کو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے یا کسی معتمد دوست کی طرف سے پہنچے۔ من الدنیا و ما فیہا، یہ وہ دعا اس سے پہنچتی ہے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، کہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کے پاس اہل زمین کی دعا سے پہاڑوں جیسی نیکیاں داخل کرتا ہے۔ تو یہ تو حدیث ہے کہ قبر والوں کے پاس اسی عالم برزخ، عالم آخرت سے پہلے وہاں پہاڑوں جیسی نیکیاں ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ تو یہ خود عالم برزخ، علاوہ اس کے عارفین کے نزدیک خود اس دنیا میں بھی ہمارے اقوال اعمال یہ محسوس ہوتے ہیں۔ سید المکاشفین امام محی الدین ابن عربی، ان کو امام حمزہ قدس سرہ نے فرمایا العارف بکل فن من اہل، ہر فن کو اس کے ماہرین سے لا جاننے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اقوال یہ مخلوق ہے، اور جو ایمان اور طاعت کے کلمات ہیں یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے قائل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کفر و معصیت کے کلمات یہ مخلوق ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے قائل پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عارفین اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ اعمال اقوال یہ اپنا ایک وجود حقیقی رکھتے ہیں، اور خود قرآن میں فرمایا گیا خلق ما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا، ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارے عمل مخلوق ہیں۔ اور ہر مخلوق کے بارے میں فرمایا مرسعین اللہ یصلی، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو عارفین اس دنیا میں اقوال اعمال کو محسوس طور پر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہی حقیقت ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اعمال اقوال ان کو وزن کیا جائے۔ اب اس میں تین طرح کے قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب عمل کو ہی میزان پر رکھا جائے، یہ استناد کرتے ہیں اس حدیث سے جس کو بخاری مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لیأتی العظیم الثمین یوم القیامہ ولا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، بڑا بھاری بھرکم فربا آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود صاحب عمل کو وزن کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اعمال نامے جوہر ہوتے ہیں، پیکر محسوب رکھتے ہیں اور ان کو تولنا ہوگا۔ اس بارے میں امام احمد اور
तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान और हाकिम वगैरह की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युसाहु बिरजुलिन मिन उम्मती यौमल क़ियामा अला रुऊसिल अशहाद, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख्स को सारे लोगों के सामने उतारा जाएगा और फयुनशरु लहू तिसअतुन तिसऊन सिजिल्लन कुल्लु सिजिल्लिन मद्दल बसर, उसके सामने 99 दफ्तर उसके अमाल के फैलाए जाएंगे और हर दफ्तर हद्दे निगाह होगा, उसमें उसके काम लिखे हुए होंगे। तो रब ताला इरशाद फरमाएगा अतुनकिरु मिन हाज़ा शैअन ज़लमका कतबतिल हाफ़िज़ून, क्या इनमें से ये अमाल जो लिखे हुए हैं इनमें से किसी बात से तुमको इनकार है? क्या मेरे मुहाफिज फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर कुछ जुल्म किया? बंदा अर्ज़ करेगा अल्लाह, किसी बात से मुझको इनकार नहीं है, न फरिश्तों ने कुछ जुल्म किया। अब ताला इरशाद फरमाएगा अफ़लका उज़्रुन औ हसनतुन, क्या तुझे कुछ उज़्र है या तुम्हारे पास कोई नेकी है? तो सरकार फरमाते हैं फ़यहाबुर रजुल फ़यक़ूलु ला या रब्बी, बंदा है बस ज़दा होगा तो कहेगा नहीं या रब्बी, यानी मेरे पास कोई नेकी नहीं। रब ताला इरशाद फरमाएगा बला इन्ना लका इंदना हसनतन, क्यों नहीं तुम्हारी एक नेकी हमारे यहाँ है, व ला ज़ुल्म अलैका यौम, तुम पर आज जुल्म नहीं होगा। युख़रिजु बिताक़तन फ़ीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक कागज़ का टुकड़ा निकालेगा जिसमें लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब ताला इरशाद फरमाएगा जाओ तौल कराओ, बंदा कहेगा ये कागज़ का टुकड़ा 99 दफ्तरों के मुकाबले में क्या हासिल है? रब ताला फरमाएगा ला तुज़लमु यौम, आज तुम पर जुल्म नहीं होगा, जाओ तौल कराओ। वो मीज़ान पर जाएगा तो एक पल्ले पर वो कागज़ का टुकड़ा शहादतैन पर मुश्तमिल रखा जाएगा और दूसरे पल्ले पर उसके 99 दफ्तर रखे जाएंगे। सरकार फरमाते हैं फ़ताशतिस सिजिल्लात व सक़ुलतिल बिताक़ा, वो सब दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और वो टुकड़ा भारी हो जाएगा। भला यस्क़ुलु मअअल्लाहि शैउन, अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती है। इससे मालूम होता है कि आमना में वज़न किए जाएंगे और ये महसूस पैकर में होते हैं, इसलिए इनका वज़न हो सकेगा। लेकिन दूसरी से ये चीज़ साबित है कि खुद आमाल ही को वज़न किया जाएंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से अबू दाऊद तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान की रिवायत है, सरकार इरशाद फरमाते हैं मा युज़अउ फिल मीज़ान अस्क़लु मिन खुल्क़िल हसन, कि मीज़ान में उम्दा अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी। खुल्क़ हसन इतना भारी होगा कि मीज़ान में सबसे बढ़ जाएगा। तो सरकार ने फरमाया कि मीज़ान अस्क़लु मिन खुल्क़िल हसन, इससे साबित है कि अखलाक जो आमाल की कबल से हैं ये अखलाक ही वज़नी हो जाएंगे और मीज़ान में सबसे भारी होंगे। इसके अलावा है कि जाबिर से क़ैसमा ने अपने फ़वाइद में रिवायत की है, सरकार इरशाद फरमाते हैं तुज़अल मवाज़ीन यौमल क़ियामा फ़तुज़नुल हसनातु वस्सय्यात, क़यामत के दिन मीज़ान रखी जाएगी तो नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी। फमन नजहत हसनातु अला सय्याति मिस्क़ाल हब्बतिन दख़ल जन्नह वमन नजहत सय्यातु अला हसनाति मिस्क़ाल हब्बतिन दख़ल अन्नार। क़ील फमन इस्तवत हसनातु वस्सय्यातु क़ाल उलाइका अस्हाबुल अज़ाब। सरकार ने फरमाया कि जिसकी नेकियां उसकी बुराइयों से एक दाना के बराबर भी भारी होगी तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयां उसकी नेकियों से दाना बराबर भी भारी होंगी तो जहन्नम में जाएगा। अर्ज किया गया कि जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर हों तो फरमाया कि ये आराफ वाले होंगे। इस हदीस में सराहतन है फ़तुज़नुल हसनातु वस्सय्यात, हसनात और सय्यात को तौला जाएगा, नेकियों बुराइयों को वज़न किया जाएगा। इससे मालूम होता है कि ये अमाल खुद वज़न किए जाएंगे। इसी तरीक़े से किताब ज़ुहद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मौक़ूफ़न हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने रिवायत की। तो इससे मालूम होता है कि खुद ये अमाल फ़िक्र महसूस में होंगे और इनको वज़न किया जाएगा।
تو اسی کے ثبوت میں امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے ثقیل طعام فی المیزان. یہ دو کلمے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ میزان میں بھاری ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلمات جو آواز اور اعمال کے قبیل سے ہیں میزان پر رکھے جائیں گے اور میزان میں بھاری بھی ہوں گے. اب ان دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ. سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے کہ وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ایک تو سلبی ہے کہ لا جسم والا جوہر والا، تو سبحانہ کے تحت وہ سب صفات آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے. بحمدہ حمد کہتے ہیں کمال کے اس پاک کو، ثناء الجمیل، تو تمام کمالات اس کے لیے ثابت ہیں. تو سبحان اللہ بحمدہ میں تمام عیوب اور نقائص سے اس کی تنزیہ کا بیان ہوتا ہے اور بحمدہ کے ساتھ تمام کمالات کا اس کے لیے اثبات ہوتا ہے. تنہا یہ کلمہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ صحیح بخاری باب فضل تسبیح میں ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا من قال فی یومہ سبحان اللہ بحمدہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. جس نے دن بھر میں 100 بار سبحان اللہ بحمدہ کہا تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. تو خود یہ کلمہ جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے اس کا یہ حال ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ابن بطال بخاری کی شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی نیکیوں کا پابند ہو اور گناہوں سے بچتا ہو تو یہ کلمہ کہنے سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ میں ڈوبا رہے اور سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ کر لے پہلے سب پاک ہو جائے. تو سبحان اللہ بحمدہ کی عظمت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ من قال فی یومہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. تو اس میں بھی تسبیح کا بیان ہے. سبحان اللہ تسبیح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا، تمام عیوب اور نقائص سے پاک ماننا یہ اہمیت رکھتا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کہتے ہیں عیوب ممکن ہے، عیوب اور نقائص اس کے لیے ہو سکتے ہیں. اس لیے دوبارہ ہے سبحان اللہ. پھر العظیم اس کی صفت آئی. عظیم وہ ہوتا ہے جو عیوب سے پاک ہو اور کمالات سے موصوف ہو. تو سبحان اللہ العظیم میں دوبارہ اسی تسبیح کا بیان تنزیہ عیوب و نقائص سے اور کمالات کا اثبات اس کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ دونوں کلمے ہم رکھتے ہیں اور میزان میں بھاری ہوں گی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. یا اللہ سے ڈالے کو فروغ ترقی استقامت فرما. اس کے جتنے بھی شعبے ہیں جو متعلقہ مکاتب مساجد ہیں سب کو فروغ ترقی استقامت فرما. تمام شرور و آفات سے ان کی حفاظت و سلامت فرما. جو بھی اس سے متعلق ارکان اور متولیان اور ذمہ داران ہیں سب کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ و معمول فرما. جو طلباء مدرسین معلمین معلمات ہیں طالبات ہیں سب کو دارین کی ساعتوں سے مالا مال فرما. سب کو علم نافع علم راسخ عمل صالح اور ساعت دارین نصیب فرما. ہم سب کو دنیا آخرت میں اپنی نعمتوں برکتوں اور عنایتوں سے سرفراز فرما. جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. تمام بھائیوں پہ رحم فرما فضل فرما کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.
सबको आज का ये नूरानी प्रोग्राम मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चियाँ फजीलत से जो है ख़त्म बुखारी शरीफ करके फजीलत उन्होंने मुकम्मल किया। अल्लाह ताला उनके मामले में उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जैसा कि मैंने पहले बताया, पिछले साल उर्स पाक में 32 बच्चे और बच्चियों ने फरागत हासिल की थी। इस साल उर्स पाक के मौके पर 24 बच्चों और बच्चियों ने फरागत हासिल की। और इंशाअल्लाह रमजान के बाद 8 सफरुल मुज़फ़्फ़र को जो उर्स पाक होगा उसमें इंशाअल्लाह 38 बच्चे और बच्चियाँ हाफिज, कारी, आलिम और बच्चियाँ भी जो हैं आलिमियत और फजीलत और क़िरात की सनद इंशाअल्लाह हासिल करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दादा अबू सरकार की दुआएं, मुनीर बापू मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी की जो है रहबरी कि दिन ब दिन इन फारिकात और फारिकीन में जो है वो रहमतें और बरकतें हो रही है और ये इदारा जो है आगे तरक्की कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ से जो भी मैसेज, जो भी पैगाम जाता है, लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी उस पर अमल करते हैं और जो है हर मिशन में, हर तहरीक में जुड़कर उसे कामयाब बनाने की कोशिशों में लग जाते हैं। उन्हीं में से आज हम याद करें तो पूरे कैंपस के लिए जो दावत रखी गई है वो हमारे महुआ से तशरीफ लाए हुए हाजी इलियास भाई मेहतर की तरफ से आज के पूरे कैंपस की सब बच्चे बच्चियों स्टाफ के लिए नियाज का इंतजाम किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 भाई यहाँ पर हाजिर है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीक़त अल्लाह सरकार से रहमत मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी के मुबारक हाथों से चाल पोशी के जरिए दुआ भी फरमाएंगे और उनके लिए जो है बापू वो उनको दुआओं से नवाजेंगे। तो हाजी इलियास भाई और उनके 8 भाई जो यहाँ पर हाजिर है वो तशरीफ ले हाजी मोहम्मद, हाजी इब्राहिम भाई, यूसुफ भाई, इब्राहिम भाई, हाजी हारून भाई, इब्राहिम भाई, हाजी इलियास भाई, इब्राहिम भाई, हाजी यूनुस भाई, इब्राहिम भाई, अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, इब्राहिम भाई, रफीक भाई, इब्राहिम भाई, अयूब भाई, इब्राहिम भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज में भी उनके साथ तशरीफ लाए हैं, उनके लिए भी सब दुआ करेंगे। हाजियानी जुबैदा बेन, हाजियानी मरियम बेन, हाजियानी जरीना बेन और उनके बहनोई हाजी भाई भी यहाँ पर आए तो वो भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के अपने फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के लिए बड़ी खिदमतें हैं और बरसों से वो बड़े पैमाने पर काम अंजाम दे रहे और हर साल अपनी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह वो इजाफाई अपनी जिम्मेदारियों में करते जाते हैं। और आज भी उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई कि 1100 लोगों के लिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नियाज का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनकी रोजियों में, उनके उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। और इन्हीं भाइयों में से यूनुस भाई भी है कि जो यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है अपने कैंपस में, जब भी उसकी सर्विस की जरूरत होती है वो अपने खर्चे से आते हैं और फ्री में वो सर्विस करके जाते हैं। और अभी एक नया फिल्टर लेने की जरूरत थी तो उसमें उन्होंने खुद के 50,000 रुपए लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंपस में उन्होंने पानी का फिल्टर लगाया। तो ये भी बड़े काबिल तारीफ हैं जो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के लिए इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह ताला उन्हें भी खूब खूब नवाजे और अल्लाह उनके भी उम्र में, उनकी रोजी में खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। अब आखिर में हमारे हाफिज सादिक साहब दो बात जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत का खास हम शुक्रिया अदा करें कि 80 साल से ज़ायद उम्र होने के बावजूद भी हज़रत तशरीफ भी लाए और इतना लंबा वक्त यहाँ पर तशरीफ फरमा कर ख़त्म बुखारी शरीफ की जो पुरबहार रहमतें और बरकतों भरी ये जो महफिल है उसमें हमें सआदतें हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। बस अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गों को सलामती अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में, उम्र में अल्लाह खूब खूब रहमतें और बरकतें अता फरमाए। सबका शुक्रिया।
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.